الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم ناظرین کرام، نماز کے متعلق گفتگو چل رہی تھی. نماز کی اہمیت اور پچھلی امتوں میں اس کی فرضیتوں کے بارے میں ہم بحث کر رہے تھے. پچھلی ویڈیو میں چند ایک انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا کہ جن کی شریعتوں میں نماز فرض تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور لقمان حکیم کا تذکرہ ہوا تھا کہ ان کے وقتوں میں بھی نماز فرض تھی. آج کے سبق میں سب سے پہلے تذکرہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. بنی اسرائیل میں آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام اسم گرامی بہت ہی نمایاں اور ممتاز ہے. وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت رسول ہیں اور کلیم اللہ کے منصب پر فائز ہیں. کوہ طور پر کھڑے ہیں اور انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے انہیں ارشاد فرمایا، اے میرے موسیٰ پیغمبر، انا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، میں نے سارے لوگوں میں سے آپ کو چنا، آپ کو پسند کیا نبوت رسالت کے لیے، شرف کلام کے لیے. جو حکم بھی آپ کو ملے فاستمع لما یوحیٰ، جو بھی حکم آپ کو ملے، جو بھی آپ کی طرف وحی کی جائے، آپ اسے غور سے سنیے. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد ناظرین کرام، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی کیا وحی کی اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی.
اے میرے موسیٰ پیغمبر، بے شک میں اللہ ہوں جو تجھ سے کلام کر رہا ہوں، لا الہ الا انا، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی عبادت کے لائق، نہیں کوئی سجدوں کے لائق، نہیں کوئی نظر و نیاز اور منت منوتیوں کے لائق، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی مشکل کشا، الا انا، مگر میں اللہ، فاعبدنی، چونکہ میں الہ ہوں اس لیے عبادت میری ہی کر۔ اس وحی کے اندر اللہ نے اپنے موسیٰ پیغمبر کے عقیدے کی اصلاح کی۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ لقمان حکیم کی جو نصیحتیں تھیں اپنے بیٹے کو، پہلے انہوں نے عقیدے کی اصلاح کی، پھر عمل کا حکم دیا۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی یہی کی کہ میرا موسیٰ پیغمبر، میں ہی اکیلا الہ ہوں، لہٰذا عبادت میری ہی کرنی ہے۔ عقیدے کی اصلاح کرنے کے بعد، مسئلہ توحید کی وحی کے بعد دوسرا حکم ملا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اے میرے موسیٰ پیغمبر نماز کو قائم رکھ میری یاد کے لیے۔ یہاں بتلایا کہ نماز سے مقصود اللہ کی یاد ہے، گویا نماز سے غافل ہونا اللہ کی یاد سے غافل ہونا ہے۔ قرآن مقدس نے ایک عہد کا ذکر کیا جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور اس عہد پر عمل درآمد کروانے کے لیے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور کہا تھا کہ اگر تم میری باتوں کو مان لو تو میری حمایت اور میری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ ان میں پہلا عہد اور پہلا وعدہ کیا تھا؟ قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کو قائم رکھو گے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی معیت، اللہ کی حمایت اور نصرت اور مدد اسی لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ کی نعمتیں تو استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے گھر سے دن میں 5 بار بلاوا آتا ہے لیکن ہم ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیلیوں کو کہ اگر تم مجھے یاد کرتے رہو گے، نماز کو قائم کرو گے تو میری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور مقصودی بات یہ معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز فرض تھی۔ قرآن مقدس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، جب ان کی ہڈیاں روئی کی طرح نرم ہو گئیں، ان کے سر کے بال سفید ہو گئے، جسمانی قوتیں مفقود اور بدنی طاقتیں معدوم ہو گئی تھیں، انہوں نے ایسی حالت میں پوری امید بلکہ یقین کے ساتھ اللہ سے بیٹا مانگا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ صحیح درست حالت میں ہونے کے باوجود بھی غیر اللہ کے دروں پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ بال سفید ہو گئے زکریا پیغمبر کے، جسمانی طاقتیں معدوم ہو گئیں، اس کے باوجود اللہ ہی پر امید ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اولاد دینا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پالنہار مولا مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ معلوم ہوا اولاد کے خزانے کسی نبی اور ولی کے پاس نہیں،
کیونکہ یہ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ بھی اللہ ہی سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ کسی نبی اور ولی کے پاس اولاد کے خزانے نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد لینے کے لیے دروازہ بھی اللہ رب العزت ہی کا کھٹکھٹانا چاہیے۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب بیٹے کی خوشخبری سنائی تو ان کی کیا کیفیت تھی، قرآن نے اس کو ذکر فرمایا، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ پھر زکریا پیغمبر کو فرشتوں نے آواز دی اس وقت، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے حجرے کے اندر۔ معلوم ہوا کہ زکریا علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز فرض تھی۔ تو آج کے سبق میں اس ویڈیو میں دو انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا اور زکریا علیہ السلام کا، کہ ان کی شریعتوں میں بھی نماز فرض تھی۔ میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن ملے، اور لائک بھی کیجیے گا اور دل مانے تو شیئر بھی کیجیے گا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت سے جو کچھ کہا میں نے اور آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔